السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ ریمانڈ کا خیال تھا کہ اس کی جذباتی تقریر سے شہنشاہ ہنری پگھل جائے گا، مگر جواب میں والی انگلستان نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ریمانڈ نے حیرت سے شہنشاہ ہنری کی طرف دیکھا اور انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، یہ ہنسی کا موقع تو نہیں شہنشاہ۔ شہنشاہ ہنری روم فطرتاً ایک ظالم انسان تھا۔ اس نے انتہائی جارحانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ریمانڈ، میں ہنس نہیں رہا ہوں، تمہاری بیمار عقل کا ماتم کر رہا ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس صورتحال سے بے خبر ہوں؟ ان مقدس پیشواؤں نے شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی پر بھی جادو کر دیا تھا، پھر اس کے اثر سے وہ دونوں بھی کچھ دنوں کے لیے تمہاری طرح بیمار ہو گئے تھے۔ آخر لاکھوں سپاہی کٹوانے کے بعد ان کے سروں سے مقدس راہبوں کا جادو اترا اور وہ ہوش میں آئے، پھر تمہاری مقدس جنگوں کے آثار سے نکل کر اپنے گھر کو لوٹ گئے، مگر یہ حماقت میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر میرا بس چلے تو ساری عیسائیت دنیا کو ان پادریوں سے نجات دلاؤں گا۔ ملکہ ایلیز بھی شوہر کا جواب سن کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ ہنری سے اس کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے، مگر آج اتنے طویل عرصے بعد اس پر یہ راز فاش ہوا تھا کہ ہنری ایک انتہائی خود غرض اور دنیا پرست انسان ہے، اور اسے اپنے مذہب سے برائے نام بھی دلچسپی نہیں۔ ریمانڈ نے تنہائی میں شہنشاہ ہنری کی اس بے حسی کی شکایت کی تو ملکہ ایلیز نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، چچا، میں ہنری کی سرکت کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گی۔ مجھے شادی سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بے غیرت انسان ثابت ہوگا۔ یقیناً آج میں بہت مجبور ہوں، مگر مجھے اس دن کا انتظار ہے جب وقت کی گردش میرے حق میں ہوگی، پھر میں دنیا کو بتا دوں گی کہ صلیبی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد ملکہ ایلیز نے اپنے بیٹے رچارڈ کو بلایا جو اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ رچارڈ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ریمانڈ کو سلام کیا اور ماں کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پھر ملکہ ایلیز نے اپنے چچا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب آپ میرے بیٹے سے سوال کریں کہ یہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ رچارڈ نے کسی جھجک کے بغیر ریمانڈ کو جواب دیا، یسوع مسیح نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں مسلمانوں کا قتل عام کروں اور ساری دنیا پر عیسائیت کا جھنڈا لہراؤں۔ رچارڈ کا جواب سن کر حاکم انطاکیہ کچھ دیر کے لیے شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا، پھر اس نے اپنی بھتیجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک میں ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی ذی ہوش انسان تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ ایک 3 سالہ بچے کے خیالات ہیں۔ ریمانڈ کی بات سن کر ملکہ ایلیز کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ اب آپ نے سچ کہا چچا، یہ خیالات رچارڈ کے نہیں، میرے ہیں۔ یہ کہہ کر ملکہ ایلیز نے بڑی محبت سے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پیدائش کے بعد اسے دودھ نہیں، یہ الفاظ پلائے ہیں۔ یہی رچارڈ کا پہلا اور آخری سبق ہے جو ہر وقت اس کے خون میں گردش کرتا رہتا ہے۔ ریمانڈ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر رچارڈ کو گلے سے لگایا اور کچھ دیر تک اس کے ماتھے اور رخسار پر بوسہ دیتا رہا۔ اس دوران ریمانڈ کے ہونٹوں پر بس 2 ہی جملے گردش کر رہے تھے، زندہ باد میری بیٹی، زندہ باد میرے بچے۔ پھر جب ریمانڈ انگلستان سے رخصت ہونے لگا تو ملکہ ایلیز نے خفیہ طور پر اسے بہت سا سونا دیتے ہوئے کہا، آپ اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور رچارڈ کے جوان ہونے کی دعا کریں اور وہ بہت جلد آپ سے آ ملے گا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنے علاقوں میں عیسائیوں کی بغاوت سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ 544 ہجری میں مادرین کے حاکم نے آگے بڑھ کر سلطان سیف الدین غازی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان سیف الدین غازی ایک لشکر جرار لے کر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر ایک خونریز جنگ کے بعد سلطان نہ صرف اپنے علاقے واپس لے لیے بلکہ انتقامی کارروائی کے طور پر مادرین کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ آخر مادرین کے حاکم نے سلطان سیف الدین غازی کی خدمت میں معذرت نامہ پیش کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کرے گا اور اچھے پڑوسی ہونے کا عملی ثبوت فراہم کرتا رہے گا۔ اس تحریری یقین دہانی کے بعد سلطان سیف الدین غازی نے مادرین کے علاقے واپس کر دیا اور اپنے دارالحکومت موصل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سلطان کو بخار آیا جس میں لختہ بلختہ شدت آتی چلی گئی۔ درباری طبیبوں نے اپنی تشویش کے مطابق بہترین دوائیں تجویز کیں، مگر ہر دوا بے اثر ثابت ہوئی۔ سلطان سیف الدین غازی بڑی مشکل سے موصل پہنچا اور تیسرے دن انتقال کر گیا۔ سلطان مادود الدین زنگی کے تیسرے بیٹے قطب الدین مودود نے فوری طور پر اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ اسے وزیر اعظم جمال الدین اور قلعہ دار زین الدین کی حمایت حاصل تھی، مگر سلطان سیف الدین کے دوسرے امرائے قطب الدین کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر برق رفتار قاصدوں کو سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ موصل کی حکومت پر ان کا حق ہے۔
سلطان عدل اس وقت انطاکیہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ بڑے بھائی کے انتقال کی خبر نے سلطان کو رنجیدہ کر دیا، مگر وہ اپنے خاندان کو انتشار سے بچانے کے لیے موصل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہمراہ 70 امرائے خاص تھے، ان میں اسد الدین شیرکو اور یوسف بھی شامل تھے۔ بڑے بھائی کے آنے کی خبر سن کر قطب الدین مود بھی اپنی لشکر لے کر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور ہزاروں مسلمان خاک میں مل جاتے، وزیر اعظم جمال الدین نے بڑی فراست سے کام لیا اور قطب الدین مود کو تنہائی میں بہت دیر تک سمجھایا۔ تم سلطان عدل کی محبت سے واقف نہیں ہو، وہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ایک بار فرما برداری کا مظاہرہ تو کر کے دیکھو۔ وزیر اعظم کی بات قطب الدین مود کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ قلعہ گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان نور الدین زنگی محمود زنگی کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان عدل نے چھوٹے بھائی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خود بھی بے تابیانہ آگے بڑھے، پھر دونوں بھائی گلے ملے اور بہت دیر تک سلطان سیف الدین غازی مرحوم کو یاد کر کے روتے رہے۔ پھر اس دن دربار آراستہ کر کے موصل کے تخت پر بیٹھے اور اپنے برابر چھوٹے بھائی قطب الدین مود کو بیٹھایا۔ اس کے بعد عمرہ کو مخاطب کر کے ایسی پرسوز تقریر کی کہ حاضرین دربار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں، آج میں جس تخت پر بیٹھا ہوں، کل اسی جگہ پر میرے بڑے بھائی جلوہ افروز ہوتے تھے۔ تم نے دیکھ لیا کہ حیات انسانی کیسی بے اعتبار ہے اور یہ اقدار کتنی بے وفا شے ہے۔ اس لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس قدر بے رحمی کے ساتھ اپنے بھائیوں کا خون بہاتے ہیں۔ اسی وحشیانہ خود غرضی نے عالم اسلام کو ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور دنیا کی سب سے عظیم طاقت اتنی کمزور ہو گئی کہ اقوام عالم کے دلوں سے اس کا خوف جاتا رہا۔ میں تمہیں اس دن سے ڈراتا ہوں کہ تمہاری کثرت گناہ اور مسلسل نافرمانیوں کے سبب اللہ تمہاری طرف سے اپنی نظر کرم پھیر لے اور تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے چھوٹے بھائی قطب الدین کو موصل کا امیر مقرر کرتا ہوں، اللہ اسے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ان عمرہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دو بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی کر کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ اللہ تم سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پھر ایک ہفتے موصل میں قیام کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی شام پہنچے اور دوبارہ انطاکیہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اچانک انہیں ایک اور المناک خبر ملی۔ دمشق کے وزیر اعظم امیر مئی الدین نے وفات پائی۔ اس کے مرتے ہی دمشق کے نااہل حکمران امیر مجیر الدین نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ امیر مئی الدین اسلام کا درد رکھنے والا اور دور اندیش انتہائی لائق منتظم تھا۔ اس کی موت نے دمشق کے گرد و نواح میں بسنے والے عیسائیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور انہوں نے حران کے علاقے کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ وہ کھلے عام مسلمان عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے، پھر انہیں غلام بنا کر بازاروں میں فروخت کر دیتے تھے۔ جب سلطان نور الدین زنگی کو ان واقعات کی خبر موصول ہوئی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ پھر فوری طور پر سلطان عدل اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر امیر مجیر الدین کے پاس دمشق بھیجا، اگر ان فتنہ پرداز عیسائیوں کی سرکوبی نہیں کی گئی تو ایک دن تمہاری سلطنت بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ امیر مجیر الدین نے اس مخلصانہ مشورے کو بڑی حقارت سے ٹکرا دیا اور سلطان نور الدین زنگی کے خط کے جواب میں صاف صاف لکھ دیا کہ وہ اپنی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ امیر مجیر الدین کے جواب سے سلطان عدل کو سخت مایوسی ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ امیر مجیر الدین کی اصلاح نہیں کی گئی تو عیسائیوں کو دوبارہ قدم جمانے کا موقع مل جائے گا اور وہ پھر اس پورے علاقے کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجبوراً سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک لشکر کی قیادت اسد الدین شیرکو کو سونپی اور یوسف کو اس کا نائب مقرر کیا۔ پھر یہ لشکر مفسد عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے حران کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے لشکر کی قیادت خود سلطان نور الدین محمود زنگی کر رہے تھے، جس کا رخ دمشق کی طرف تھا۔ سلطان عدل برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دمشق کے نواحی علاقے بلبیک میں داخل ہوئے، جو وہ 2 سال سے قحط کا شکار تھا اور جہاں کے مقامی باشندے سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ پھر عجیب بات ہوئی کہ جیسے ہی سلطان عدل نے اس کی حدود میں قدم رکھا تو یکایک مشرق کی سمت سے ایک گہرا سا بادل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اس علاقے کے رہنے والوں نے سلطان نور الدین زنگی کی آمد کو نہایت مبارک سمجھا اور پانی میں بھیگتے ہوئے سلطان عدل کے دیدار کو حاضر ہوئے۔ پھر جب سلطانی لشکر آگے بڑھا تو اس شہر کے باشندوں کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی، اے اللہ تو امیر مجیر الدین کو برباد کر اور سلطان نور الدین زنگی کو فتح و نصرت سے ہمکنار کر کے ہمیں ایک ایسے ہی مہربان اور عدل حکمران کی ضرورت ہے۔
جیسے ہی امیر مجیر الدین کو سلطانی لشکر کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ایک نہایت گستاخانہ خط نور الدین زنگی کے نام تحریر کیا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ بلا تاخیر واپس چلے جاؤ، ورنہ ہماری شمشیریں اور نیزے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہاری شکست و نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امیر مجیر الدین کا خط پڑھ کر سلطان عادل کو سخت غصہ آیا، مگر انہوں نے بے مثال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ چاہتے تو چند روز میں دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن انہوں نے مسلح تصادم کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دیتے ہوئے جوابی خط تحریر کیا۔ تم خود میرے پاس آؤ یا اپنے کسی معتبر امیر کو بھیج دو تاکہ ہم دونوں مل کر سلامتی کا کوئی راستہ اختیار کریں۔ امیر مجیر الدین نے سلطان عادل کے جواب کو والی شام کی کمزوری سمجھا اور فوراً دوسرا خط لکھا۔ ہم اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے، ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ الٹے قدموں لوٹ جاؤ۔ مجبوراً سلطان نور الدین زنگی نے آگے بڑھ کر پورے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اس قدر دباؤ بڑھا کہ امیر مجیر الدین نے گھٹنے ٹیک دیا اور سلطان عادل سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی طرف سے صلح کی 2 شرطیں پیش کی۔ پہلی یہ کہ امیر مجیر الدین اپنے ہاتھ سے صلح نامہ تحریر کرے، اور دوسری یہ کہ صلح کی درخواست لے کر وہ خود سلطان کی خدمت میں حاضر ہو۔ اور وہ بڑی ذلت آمیز منظر تھا کہ جب امیر مجیر الدین اپنے چند محافظوں کے ساتھ صلح نامہ ہاتھ میں لیے ہوئے سلطان کے خیمے میں داخل ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد سلطان نور الدین زنگی دمشق کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ امیر مجیر الدین ان کے بائیں ہاتھ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر سلطان عادل انتہائی پرجلال لہجے میں حاضرین دربار سے مخاطب ہوئے، میں نے والی شام کی تمام گستاخیوں کو معاف کرتے ہوئے صلح سلامتی کا راستہ صرف اس لیے اختیار کیا کہ اہل ایمان کا خون زمین پر نہ گرے، جو میری نظر میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور امیر مجیر الدین کے درمیان مندرجہ ذیل معاہدے طے پائے، جس کے مطابق جامع دمشق میں خلفائے بغداد اور سلطان مسعود سلجوقی کے ناموں کے بعد خطبوں میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام بھی پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام فوجی افسروں کا تقرر سلطان عادل کی منظوری سے ہوا کرے گا اور انہی کے نام کا سکہ دمشق میں راج کیا جائے گا۔ صرف مالی انتظامات امیر مجیر الدین کے پاس رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد سلطان نور الدین زنگی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حلب واپس گئے۔ پھر جب سلطان نور الدین محمود زنگی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حلب واپس آئے، پھر جب دوسرے حلب کا دربارہ آراستہ تھا تو سلطان صدر الدین شیرکو اور یوسف اس خوشخبری کے ساتھ داخل ہوئے کہ حران میں عیسائیوں کی فتنہ پردرازیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی بڑی خبر تھی کہ سلطان عادل شدت جذبات میں تخت سے نیچے اتر آئے اور والیانہ انداز میں صدر الدین شیرکو کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر یوسف کے ماتھے کو چوما جہاں شمشیر کے کئی زخم نمایاں تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بڑی جذب و کیفیت کے عالم میں کہا، معزز وہ پیشانی ہے جو حق کے راستے میں کھائے ہوئے زخموں سے سجائی جائے۔ یوسف کا یہ دوسرا جنگی کارنامہ تھا۔ حران کی عیسائیوں کا خاتمہ کرنے میں یوسف نے اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مل کر جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس نے یوسف کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی نگاہ میں عزیز تر بنا دیا تھا۔ انصاف پسند معزز درباری عمرہ جن کے سینے جذبات حسد سے پاک تھے، وہ بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ سلطان عادل کا انتخاب درست تھا۔ یوسف کا باپ نجم الدین ایوب بھی بہت خوش تھا کہ مگر کبھی کبھی اس زمانے کو یاد کر کے دل ہی دل میں کہ جب وہ یوسف کی پیدائش کو منحوس سمجھتا تھا، وہ اب وہی منحوس بچہ اپنے باپ کے لیے مبارک ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ دمشق سے حلب پہنچنے کے بعد یوسف سب سے پہلے اپنے والدہ زبیدہ کی قدم بوسی کو حاضر ہوئے، پھر بے شمار دعاؤں کے سائے میں اپنے استاد گرامی قاضی ابن رسول کی درسگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت قاضی صاحب چند علم دوست معززین شہر کے ساتھ اپنے مسند پر تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی یوسف درسگاہ میں داخل ہوا، قاضی ابن رسول اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین درسگاہ کے لیے قاضی صاحب کا یہ عمل شدید حیرت کا سبب تھا کہ قاضی ابن رسول سلطان نور الدین محمود زنگی کے علاوہ وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ خود یوسف یعنی صلاح الدین کو بھی اپنے استادی گرامی کے اس انداز پر بڑا تعجب تھا۔ قاضی ابن رسول بڑے والیانہ انداز میں اپنے شاگرد سے ملے، پہلے یوسف کو گلے لگایا، پھر اس کی کشادہ پیشانی کو جن پر زخم کے کئی نشان تھے محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہی رہے۔ پھر یوسف کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، کیسا نور ہے جو اس درسگاہ کے بام و در کو روشن کر رہا ہے۔